أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی التحمی مولانا و مقتدانا و حادینا و شفیعنا و ناصرنا ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات الله حضرات اکرام منزلت اور وہ تمام سامعین امام مغفرت ارباب بلا صاحبان رحمۃ اللہ موالیان اہل بیت الطاہرین علیہ السلام حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ اس آیت کے سلسلے میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی جائے، چونکہ مجھے شوزہ بھائی نے ٹائم بہت مختصر دیا ہے، صرف 30 منٹ، اور 30 منٹ میں مجھے آپ کی خدمت کرنا ہے، چونکہ ذاکرین کی طویل فہرست ہے اور اس کے بعد 3 مجالس اسی رات میں ہونا ہے، تو مجھے ٹائم کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت کرنی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ زیادہ، چونکہ میں ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ میں خود بھی اسی مزاج کا آدمی ہوں کہ 2 گھنٹے کی تقریر اگر 45 منٹ میں سمیٹ دی جائے تو اس میں کوئی حاضری نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اگر 1 گھنٹہ خطابت کی جائے تو اس کا مطلب 1 گھنٹہ نہیں ہے، اگر 1000 آدمی ہے تو 1000 گھنٹے ہیں، اگر 1000 آدمی مومنین ہیں تو 1000 گھنٹے ہیں، تو میں خود اسی مزاج کا اور اسی نوعیت سے مجالس کو خطاب کرنے کا عادی ہوں، چونکہ انڈیا میں تو چونکہ ماحول اتنا نہیں ہے، آپ 1 گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹہ پڑھیں، 2.5 گھنٹہ پڑھیں، مگر فورن کنٹریز میں جب آپ انڈیا سے باہر جائیں تو ان کا 1 گھنٹہ یہ خطابت کا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ حضرات یہاں پر سنتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، چونکہ یو پی کی جو عزاداری ہے، یو پی میں ہمارا جو کیپٹل لکھنؤ مانا جاتا ہے، جس کی پوری نمائندگی پوری دنیا میں جس کی طرف سے عزاداری کے لحاظ سے جو لکھنؤ نمائندگی کرتا ہے، جس کا نام انسان اگر سن لیتا ہے تو چونکتا ہے کہ کیا آپ کا تعلق اس شہر سے ہے، لکھنؤ سے ہے، تو یہاں پر ماشاءاللہ لکھنؤ کے سامعین بھی تشریف فرما ہے، اور مجھے بڑا شرف محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرتے ہوئے، اور پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان میں جس طریقے سے مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اسی طریقے سے عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے، تو پروردگار عالم نے اپنی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے، بشریت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انسان کو صراط المستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی جانب سے، اپنی سرکار سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی طرف سے، اپنے رخ سے، اپنی جناب سے، اپنی بادشاہ سے، اپنے گھر سے، توجہ آپ کی، اپنے گھر سے، بس میری گزارش یہی ہے آپ حضرات سے، جتنی دیر بھی سنیں جاگ کر سنیں، اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہے، اگر سو گئے تو قسمت ہو جائے گی، توجہ ہے، یہ ذکر حسین ہے، بلند ترین نعرہ حیدری
اور جو ہے آپ کی تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، اے آدم زادو، اے آدم کی اولادو، ہم نے تمہاری رشد و فلاح کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے، لانے کے لیے نہیں تمہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے، لانے کے لیے نہیں، پروردگار عالم نے اپنی جناب سے نصیب البھائی اپنے گھر سے، اپنی بادشاہ سے، اپنی طرف سے 2 حاجیوں کا انتخاب کیا، 2 رہبر بھیجے، 2 رہنما بھیجے، 2 حاجی بھیجے، ایک کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک کو برہان کہا، دوسرے کو نور مبین کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے اپنی جناب سے تمہاری ہدایت کے لیے 2 حاجیوں کو بھیجا، 2 حاجیوں کو بھیجا، ایک کو برہان کہا، دوسرے کو نور مبین کہا۔ اب پوری توجہ جہاں جہاں تک سامعین سن رہے ہیں اور میری یہ ٹوٹی پھوٹی آواز جہاں جہاں تک سامعین کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، سامعین سماعت کر رہے ہیں، ذرا سی تمیزی گفتگو پر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی۔ پروردگار عالم نے حاجیوں کا انتخاب کیا، 2 حاجی بھیجے، 2 رہنما بھیجے، ایک کو برہان کہا، دوسرے کو نور مبین کہا۔ ہم نے جب قرآن میں دیکھا تو برہان کے نیچے لکھا ہوا تھا قرآن مجید، توجہ ہے آپ کی، برہان کے نیچے لکھا ہوا تھا قرآن مجید، توجہ توجہ بہت توجہ، اور نور مبین کے نیچے لکھا ہوا تھا اللہ نے ہدایت کے لیے برہان کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن، یعنی قرآن کو بھیجا، اور نور مبین کے نیچے لکھا ہوا ہے صرف نور کو بھیجا، توجہ ہے، تو 2 برابر کے لفظ ہیں، ایک برہان ایک نور مبین، تو جب برہان کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور مبین کا بھی تو ترجمہ کرو بھائی، جب برہان کا ترجمہ قرآن کیا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے اور آسان سی بات ہے، میں زیادہ احمد پہ آپ حضرات کو نہیں ڈالوں گا بھائی، بہت آسان سی بات ہے، پروردگار عالم نے 2 برابر کے الفاظ رکھے ہیں، برہان اور نور مبین، تو جب برہان کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور مبین کا بھی تو ترجمہ کرو، اور اگر نور مبین کا ترجمہ نہیں کرتے تو آدھے کا حق ہمیں دے دو۔ بھائی یہ آخری کا مجمع خاموش ہے، ذرا میرا ساتھ دے، جتنی محنت میں کر رہا ہوں اتنی محنت آپ بھی تو کریں نا، ہے من قبض کے سننے سنانے کا جب مزہ، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، توجہ ہے آپ کی۔ بھائی جب پروردگار عالم نے برہان کا ترجمہ قرآن کیا ہے تو نور مبین کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے، تو بھائی اگر تم نہیں کرتے تو آدھے کا حق ہمیں دے دو۔ بھائی تم نے برہان کا ترجمہ قرآن کر لیا اور ہم نے نور مبین کا ترجمہ علی ابن ابی طالب کر لیا۔ ایک سوال پڑے محمد والے محمد توجہ ہے آپ کی، چونکہ گفتگو مجھے بہت مختصر کرنا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کی تقریر کو آدھے گھنٹے میں سمیٹ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ حضرات کو دعائیں دیتا ہوا اس منبر سے چلا جاؤں۔ توجہ ہے آپ کی، تو پروردگار عالم نے 2 حاجیوں کو بھیجا، 2 رہنماؤں کو بھیجا، ایک تو قرآن بتایا، ایک کو نور مبین بتایا، یعنی قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا اور نور مبین انسان کی ہدایت کے لیے آیا۔ تو جب اللہ نے قرآن کو بھیجا، توجہ ہے آپ کی، یہ اللہ نے قرآن کے ساتھ اکیلے قرآن کو نہیں بھیجا بلکہ قرآن کے ساتھ علی کو بھیجا، توجہ ہے، قرآن کے ساتھ علی کو بھیجا۔ بھئی اللہ اکیلے قرآن کو بھی بھیج سکتا تھا، توجہ ہے نا آپ کی، کہاں سے آئے دونوں نور؟ اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی سرکار سے آئے، اللہ کی بادشاہت سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے گھر سے آئے، دونوں ہادی اللہ کے گھر سے آئے۔ تو اس آیت میں ایک مسئلہ پہلے ہی مرحلے میں حل ہو گیا، ہادی جب بھی آئے گا اللہ کی جانب سے آئے گا، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخ نے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری بن میں یہ علماء کرام کا مجمع، یہ طلاب کرام کا مجمع، مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ کل کی مجلس میں خطاب کریں گے انشاءاللہ، اور بھی تمام معزز سامعین حضرات جو میری نگاہ کے سامنے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کچھ خدمت کر سکوں آپ حضرات کی، چونکہ مجلس سے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں لے کر اٹھے۔ وہ جو ہے یہ آدھا یا 1 گھنٹہ جو یہ باتیں ہوتی ہیں ممبر پہ، یہ فالتو کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ ذکر علی ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، توجہ ہے، جس ذکر کی وجہ سے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ تو اللہ نے 2 حاجیوں کو بھیجا، 2 رہنماؤں کو بھیجا،
اور 2 رہبر اللہ نے اپنی جانب سے بھیجے، قرآن اور نور مبین، دونوں اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ تو بھائی اکیلے اللہ قرآن کو بھی بھیج سکتا تھا، توجہ ہے، اکیلے قرآن کو بھی بھیج سکتا تھا۔ بھائی مسلمان قرآن کی آیت پڑھتا، نماز پڑھ لیتا، روزے کی آیت پڑھتا، روزہ رکھ لیتا، حج کی آیت پڑھتا، حج کر لیتا، خمس کی آیت پڑھتا، خمس نکال دیتا، زکات کی آیت پڑھتا، زکات دے دیتا، امر بالمعروف کی آیت پڑھتا، ادا کر لیتا، نہی عن المنکر کی آیت پڑھتا، انجام دے لیتا، مگر پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے موقع پر اکیلے قرآن کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ بھیجا۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو توجہ ہے آپ کی، بس منزل سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ خاموشی کا روزہ رکھنا جانتے ہیں تو میں ولایت کے شربت سے افطروانا بھی جانتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، میں ولایت کے شربت سے افطروانا بھی جانتا ہوں۔ اور بھائی دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں واہ واہ نہ کیجیے، واہ واہ سے کیا فائدہ؟ نہیں، یہ واہ واہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کی ہمت افزائی ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ واہ واہ نہیں ہے، بزرگوں کی ہمت افزائی ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ میں آپ کی واہ واہ سے سمجھ رہا ہوں۔ سمجھ ہے، آپ کی ہمت افزائی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور میری بات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ رہی ہے، اس وجہ سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ اور میں آپ سے داد و تحسین کے لیے، واہ واہ کے لیے نہیں کہتا، اگر اپنے باپ کے فضائل پڑھ رہا ہوتا۔ توجہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے، واہ واہ کے لیے نہیں کہتا، اگر اپنے باپ کے فضائل پڑھ رہا ہوتا، مگر میں اپنے باپ کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، حسنین کے باپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے، تو آپ پر فریضہ ہے کہ آپ میری خطابت کی وجہ سے نہ صحیح، ان کے فضائل سن کر میری حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ میں آپ حضرات کی اس حوصلہ افزائی کو سمجھ سکوں اور میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کر سکوں۔ اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں بہت بڑی خطابت کرنے نہیں آیا، میں تو اپنا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کی حوصلہ افزائی مجھے چاہیے۔ میری کلمہ بیانی کو آپ سراہ لیں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ توجہ آپ کی، تو 2 حاجی آئے، 2 رہنما آئے، 2 رہبر آئے، اللہ نے دونوں حاجیوں کو بھیجا، دونوں رہنماؤں کو بھیجا، اپنی جانب سے، اپنی سرکار سے، اپنی بادشاہت سے نور مبین کو بھیجا، یعنی علی بن ابی طالب کا نور، اور قرآن مجید کو بھیجا۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے آیا، اللہ کی سرکار سے آیا۔ تو بھئی اللہ اکیلے قرآن کو بھی بھیج سکتا تھا، اللہ اکیلے قرآن کو بھیج سکتا تھا، مگر اللہ نے ہدایت بشریت کے موقع پر اکیلے قرآن کو نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ بھیجا۔ توجہ ہے، بھیج سکتا تھا اکیلے، مسلمان قرآن پڑھتا رہتا اور اعمال انجام دیتا رہتا، مسلمان قرآن کی آیت پڑھتا اور اعمال انجام دیتا رہتا، مگر اللہ نے کہا نہیں، جب تک قرآن کے ساتھ علی کو نہیں بھیجوں گا ہدایت مکمل نہیں ہوگی۔ تو بھائی اللہ قادر مطلق تھا، قادر مطلق تھا، اکیلے قرآن کو بھیج سکتا تھا، کچھ نہیں بگڑتا، مگر اللہ نے بھی قادر مطلق ہو کر بغیر علی کے کتاب کو کافی نہیں سمجھا۔ تو جب اللہ بغیر علی کے قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تو ملا بغیر علی کے قرآن، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نام آخری آدمی تک جو ہے اللہ نے اکیلے قرآن کو نہیں بھیجا بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ بھیجا۔ اچھا، قرآن کو علی کے ساتھ بھیجا، یعنی معلوم یہ ہوا کتاب سمجھ میں نہیں آتی جب تک معلم کو نہ سمجھ لیا جائے۔ کتاب سمجھ میں نہیں آتی جب تک معلم کتاب سامنے نہ ہو، کتاب کا پڑھانے والا سامنے نہ ہو۔ اچھا، قرآن کو بھیجا اللہ نے، تو قرآن کو بھیجا، کیا دلیل ہے؟ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی جانب سے آیا۔ بھئی ہر مسلمان کا بچہ قرآن کو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، قرآن اللہ کے گھر سے آیا، قرآن اللہ کی جانب سے آیا، قرآن اللہ کی بادشاہت سے آیا، قرآن اللہ کی سرکار سے آیا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، آپ نے آتے دیکھا؟
ہائے ہائے ہائے، توجہ 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 توجہ، ذرا میری بات کو غور فرمانے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مولا صحت دے، توجہ آپ کی۔ بھائی آپ قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں، پورا مسلمان قرآن کو قرآن کے متعلق دعویٰ کر رہا ہے، قرآن اللہ کی جانب سے آیا، اللہ کے گھر سے آیا، میرا دعویٰ ہے، میں سوال کرتا ہوں بھائی کیا قرآن آپ نے اللہ کے گھر سے آتے دیکھا، جبرائیل کو لاتے دیکھا، قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے دیکھا؟ کیا دیکھا آپ نے بھائی؟ آیت لاتے دیکھا، سورہ حمد آتے دیکھا، سورہ فیل آتے دیکھا، سورہ ناس آتے دیکھا، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر، آپ نے کچھ آتے دیکھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تو اتنے پکے یقین سے کہہ رہے ہو بھائی توجہ توجہ، بھائی کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ قرآن کو آتے دیکھا، نہ قلب پیغمبر پر قرآن کا نزول ہوتے دیکھا، نہ جبرائیل کو قرآن لاتے دیکھا۔ اس کے بعد تو یہ مسلمان اتنے پکے یقین سے کہہ رہا ہے قرآن اللہ کی طرف سے آیا، قرآن اللہ کی جانب سے آیا، قرآن اللہ کی سرکار سے آیا، حالانکہ آتے نہیں دیکھا، جبرائیل کو لاتے نہیں دیکھا، مگر قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن اللہ کے گھر سے آیا، تو جس کو آتے نہیں دیکھا اس پہ اتنا یقین ہے، اور جس علی کو 13 جب کی شب آتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے دیکھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے علی علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی کا توجہ ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کرنے کا بھی فلسفہ سمجھا دوں۔ کراچی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، انجمن ظفر الایمان لکھنؤ والوں میں، کراچی میں خطاب کر رہا تھا، تو بھائی سب کو پتا ہے انڈیا والے ہیں، ہم نے کہا ہے تو آپ بھی انڈیا والے، 50 سال پہلے ہی صحیح، توجہ ہے، کہا صاحب یہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک مجلس میں کورنگی دیوان ایریا، ایک ایریا کا نام ہے، وہاں پر مجلس پڑھتے پڑھتے جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ آخری آدمی تک۔ اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اب چونکہ نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، اور جب علی کا نام آیا تو میں نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک۔ اب جب میں مجلس پڑھ کے اترا، غالباً 7ویں یا 8ویں مجلس کی عشرہ محرم کی، اب جب میں مجلس پڑھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ایک صاحب پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ کہا علامہ صاحب یہ بتائیے، یہ نعرہ توحید لگا، آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے، لا 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 لا، نعرہ توحید لگا، آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے، نعرہ رسالت لگا، آپ نے دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے، مگر جب نعرہ حیدری لگا تو آپ نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے۔ تو یہ کا فلسفہ ہے کہ آپ نے نعرہ توحید پر دونوں ہاتھ بلند کیوں نہیں کرائے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کیوں نہیں کرائے، اور نعرہ حیدری پر دونوں ہاتھ بلند کیوں کرائے؟ ذرا کل کی مجلس میں یہ ڈیٹیل بیان کر دیجئے گا۔ ہم نے کہا ابھی سنیے، یہ علی کا معاملہ ہے، ادھار نہیں ہوتا۔ بیٹھیے، ابھی سنیے، کیا بتائیے؟ ہم نے کہا بتائیے 23 سالہ رسول اسلام کی تبلیغی زندگی اٹھائیے۔ کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ نے توحید کو پہنچایا؟ کہاں پہنچایا؟ ہم نے کہا دونوں ہاتھ کبھی بلند کیے؟ توحید کو پہنچایا، دونوں ہاتھ بلند کیے؟ کہا نہیں کیے۔ کہا اپنی رسالت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھ بلند کیے؟ کہا نہیں کیے۔ توجہ 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 توجہ،
دونوں ہاتھ بلند کیے کیا نہیں کیے؟ بھائی دیکھیں 23 سالہ تبلیغی زندگی دیکھتے چلے جائیے، رسول اللہ نے توحید کا تعارف کرایا، دونوں ہاتھ بلند نہیں کیے۔ رسول اللہ نے اپنی رسالت کا تعارف کرایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، دونوں ہاتھ بلند نہیں کیے۔ اپنی رسالت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھ بلند نہیں کیے، مگر جب غدیر خون کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ 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 اللہ، تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہاں اٹھنے لگے، ہم نے کہا اٹھیے مت، ابھی سنتے جائیے، بھائی سب کو جواب دے دینا۔ ارے علی کی فضیلت سمجھ کے نہ صحیح، رسول کی سنت سمجھ کے مان دو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ساری بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے بھائی، شکریہ بہت۔ اور جہاد کی ایسے نوجوان، اللہ ان کو صحت دے، مولا ان کو سلامت رکھے، چونکہ ہماری مائیں گھوٹی میں پلاتی ہیں علی کا نام، ہماری رگوں میں علی کی محبت دوڑ رہی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، علی گھٹنوں سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، علی عقل سے سمجھنے آنے والی چیز ہے۔ وہ اور ہوں گے جو گھٹنوں سے سمجھ میں آتے ہوں گے۔ اور جو ہے یہ میرے مولا کا ذکر ہے، تو رسول اللہ نے علی کو کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک رسول اللہ نے دکھا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک صاحب نے اور ایک اعتراض کیا، کہا صاحب آپ نعرہ حیدری زیادہ لگواتے ہیں اور نعرے اتنے نہیں لگواتے۔ ہم نے کہا سنیے، جب مقابلے پر مشرک ہو تو نعرہ توحید لگایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب مقابلے پر مشرک زیادہ ہو تو نعرہ توحید لگایا جاتا ہے، جب مقابلے پر کافر زیادہ ہو تو نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے، مگر اگر کہیں منافقین کی فہرست زیادہ ہو تو نعرہ حیدری کا اعلان ہے۔ یہ بات توجہ ہے۔ تو قرآن اور علی دونوں اللہ کی جانب سے آئے اور انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ بڑا یقین ہے انسان کو، مسلمان کو، قرآن اللہ کی جانب سے آیا، قرآن اللہ کی سرکار سے آیا۔ جس کو آتے نہیں دیکھا اس پہ بڑا اطمینان ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا، اور جس علی کو آتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے دیکھا، اس کے بارے میں بحث کر رہے ہو تو علی اللہ کی طرف سے آئے کہ نہیں آئے؟ توجہ ہے، اس کے بارے میں بڑی بحثیں ہو رہی ہے، علی اللہ کی طرف سے آئے کہ نہیں آئے۔ کہا صاحب دلیل تو دیجیے، دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل سنیے، جو چیز اللہ کے گھر سے آتی ہے اس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بڑی اہم دلیل ہے، بڑی مدلل گفتگو میں لے آیا ہوں حضرات کو، چونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، 20 منٹ ہو گئے ہیں اور آدھے گھنٹے کا ٹائم مجھے دیا گیا ہے، 25 منٹ ہونے والے ہیں، بس 10 منٹ کے مسائل پڑھوں گا اس کے بعد آپ کی خدمت میں۔ توجہ ہے، کیونکہ اپنی مجلس، اپنے ٹائم میں مجھے مجلس کو ختم کرنا ہے تاکہ آگے کوئی ڈسٹرب نہ ہو پائے۔ توجہ ہے کی، تو بھائی اللہ نے 2 حاجیوں کو بھیجا، 2 رہنماؤں کو بھیجا، اعتراض ہوا کہ صاحب اللہ کے گھر سے آئے کہ نہیں آئے؟ دلیل دیجیے، قرآن اللہ کے گھر سے آیا، کہاں آیا، کیا دلیل ہے؟ کہا جو چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس کا ہر جز
اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ قرآن کو دیکھیے، قرآن کے متعلق مسلمانوں میں سوال کریے قرآن کیا ہے، ایک ہی جواب ملے گا، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ قرآن کے سورے کو دیکھیے، کلام اللہ۔ قرآن کی آیت کو دیکھیے، کلام اللہ۔ قرآن کے نقطے کو دیکھیے، کلام اللہ۔ قرآن کے حاشیے کو دیکھیے، کلام اللہ۔ بھائی سارا کلام اللہ ہے۔ نقطے کو دیکھیے، سورہ ہم کیا ہے، کلام اللہ ہے۔ سورہ فیل کلام اللہ، سورہ ناس کلام اللہ، سورہ مزمل کلام اللہ، سورہ مدثر کلام اللہ، سورہ قصص کلام اللہ، سورہ مریم کلام اللہ، شروع سے آخر تک کلام اللہ، سورہ کوثر کلام اللہ۔ قرآن مجید کیا ہے، کلام اللہ ہے۔ ادھر سے دیکھیے، ادھر سے دیکھیے، ایک ہی آواز آئے گی، قرآن کا ہر جز، کیونکہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا تو قرآن کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہے۔ آیت کو دیکھیے، نقطے کو دیکھیے، سورے کو دیکھیے، ایک ہی آواز آئے گی، کیا ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تو میاں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ۔ جو ہے یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ۔ قرآن کو کہیں سے بھی دیکھیے، الٹ پلٹ کے دیکھیے، آیت کو دیکھیے، سورت کو دیکھیے، سورے کو دیکھیے، زبر کو دیکھیے، پیش کو دیکھیے، لفظ کو دیکھیے، ایک ہی آواز آتی ہے نا، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ کتاب کیا ہے، کلام اللہ ہے۔ تو دو ہی تو چیزیں ہیں، یا قرآن کلام اللہ یا علی ولی اللہ۔ قرآن کو کہیں سے بھی دیکھیے، ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہے، کلام اللہ ہے۔ تو علی کو کہیں سے بھی دیکھیے، آنکھیں دیکھیے عین اللہ، چہرہ دیکھیے وجہ اللہ، زبان دیکھیے لسان اللہ، ہاتھ دیکھیے ید اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی۔ دو چیزیں، دو چیزیں اللہ کی جانب سے آئی، قرآن اور علی انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے آئی۔ توجہ ہے، تو علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ توجہ کی، علی ید اللہ ہے یعنی علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ اب اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھ لے۔ توجہ ہے بھائی، یہی تو مقصد ہوا نا، علی کے ہاتھ۔ اگر اللہ بولتا ہے تو علی کے لہجے میں، اگر اللہ بولتا ہے تو علی کے لہجے میں، یعنی علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ۔ توجہ آپ کی۔ اب اگر علی اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دے تو علی نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ دے رہا ہے۔ توجہ ہے، علی نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ دے رہا ہے، ید اللہ ہے علی۔ اب بس آخری بات سن لے، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، توجہ آپ کی، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ید اللہ نہیں کہا۔ آخری بات سمجھ کے سن لے، چاہے جیسے سن لے، آخری منزل ہے، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ جانے اور یہ درگاہ جانے۔ توجہ آپ کی۔ بھائی دیکھیے، بڑی اہم منزل پہ لے آیا ہوں آپ حضرات کو، بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس میری گزارش ہے، جو صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ہاتھ نہ اٹھا پائے تو زبان ہلا کے بتا دیں، اگر زبان نہ ہل پائے تو گردن ہلا کے بتا دیں کہ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ زبان نہیں ہے جو علی کے ذکر میں نہ کھل سکے، وہ ہاتھ نہیں ہے جو علی کے ذکر میں نہ اٹھ سکے، اور وہ گردن نہیں ہے جو علی کے فضائل پہ نہ ہل سکے۔ یہ بتا دے رہے ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، مولا سلامت رکھے۔ یہ تاریخی مجمع جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے،
اس سارے مجمع کو مولا سلامت رکھے، اللہ اس مجمع کو نظر بد سے بچائے۔ توجہ آپ کی، آج سب حضرات کو اللہ صحت دے، زیادہ سے زیادہ صحت دے، اور اگلے سال آپ حضرات اسی طریقے سے ان مجالس میں شرکت کریں۔ دیکھیے مجالسوں کی ترقی دیکھیے، کتنا مجمع دن پر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ آپ کی، یہ مولانا شوذب صاحب کا خلوص ہے نا، یہ شوذب صاحب کا خلوص ہے، ان کے والد کا بہت بڑا نام ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں پاکستان میں اکثر مولانا طاہر جروالی کا نام سنتا رہتا ہوں۔ مولانا طاہر جروالی صاحب ایسے پڑھا کرتے تھے، ایسی خطابت تھی، یہ تھا وہ تھا، مجھے یاد تو نہیں ہے، میں نے ان کو روبرو فیس ٹو فیس سنا تو نہیں ہے، مگر شوذب صاحب کو دیکھنے کے بعد اتنا فیصلہ ضرور کرتا ہوں، جس کا بیٹا ایسا ہو اس کا باپ کیسا ہوگا۔ اور جہاد کی بھائی دیکھیے ماشاء اللہ، یہ مولانا طاہر جروالی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آج ان کی اولاد نے اتنے مجمع کو یہاں بلایا۔ مولا ان کو اس کے اجر میں جوار جناب حر میں جگہ عنایت فرمائے، اور جناب حر میں جگہ وہ عنایت فرما چکے۔ توجہ بتا کی، میرا یقین ہے چونکہ ممبر کے خطیب تھے، مولا کا ذکر کیا کرتے تھے، امام حسین کے مصائب بیان کرتے تھے۔ میں آخری بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی لوٹ آؤں گا۔ توجہ کی، تو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ید اللہ نہیں کہا، کسی کو ید اللہ نہیں کہا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی کو ید اللہ نہیں کہا۔ آدم کو صفت اللہ کہا، نوح کو نبی اللہ کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، مگر ید اللہ نہیں کہا۔ آدم صفت اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ نوح نبی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے، مگر اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ید اللہ کہا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ید اللہ نہیں کہا، مگر علی کو ید اللہ کہا۔ وجہ کیا تھی نصیب البھائی؟ یہ علی کو ید اللہ کیوں کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ید اللہ کیوں نہیں کہا؟ علی کو ید اللہ کیوں کہا؟ اللہ جانتا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوگا، علی سے بیعت مانگی جائے گی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بیعت کا مطالبہ نہیں ہوگا، علی سے بیعت مانگی جائے گی۔ اللہ نے کہا مانگو بیعت، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اب مانگو بیعت۔ کس سے بیعت مانگنے نکلیں گے؟ علی سے۔ علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوا، چونکہ علی ہی کے بارے میں کہا لولا علی اللہ حلق فلا۔ توجہ ہے، اگر علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، 72 مرتبہ کہا۔ چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہہ لیا ہوتا تو ہم بھی سمجھ لیتے، کچھ تعلقات صحیح ہو گئے ہوں گے، کچھ بات ہم بات چل رہی ہوگی، مگر نہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا۔ علی کے متعلق 72 مرتبہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب پوری قوم کے لیے یہ نقطہ، علی کے متعلق 72 مرتبہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب جو لوگ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ جنت میں لے کے جائیں گے ہمارے علی، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، تو علی جنت میں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بھائی جو علی دشمن کو 72 مرتبہ بچا لے، وہ چاہنے والے کو 1 مرتبہ۔ جو ہے تو دشمن کو 72 مرتبہ بچا لے، وہ چاہنے والے کو 1 مرتبہ نہیں بچا سکتا۔ یہ ہمارے مولا علی ہے، قبر میں آئیں گے مدد کے لیے، جیسے دنیا میں مدد کی ویسے قبر میں مدد کریں گے۔ کہا صاحب علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کرے تمہاری قبروں میں نہ آئے۔ سمجھا ہے؟ ہماری قبر میں آئیں گے، اور پوری قوم کے لیے میرا میسج حیدر مہدی بجنوری کی خطابت سمجھ کے نہیں سنیے گا، بڑا اہم جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ شیعہ علی موت پہ خوش ہوتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ موت آنے کے بعد ہمارا سب سے بڑا ایک ایسا فائدہ ہے جو موت آنے کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں اگر کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہے
تو دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے جیسے مر کے قبر میں جاتے ہیں ہمارے مولا علی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. مولا سلامت رکھے. مولا علی ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہمیں مولا کی زیارت ہوتی ہے. بس 6 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے بعد دوسرے مولانا مجلس کو خطا فرمائیں گے. بس 6 مصرے آپ حضرات جاگ کے سن لیں جیسے اب تک سنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو دعائیں دیتا ہوا ممبر سے چلا جاؤں گا. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. اللہ 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 اللہ. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. جو ہے او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. نام علی پکار کے حق سے سلام لے. اب چوتھا مصرع سنیے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. نام علی پکار کے حق سے سلام لے. اور نام علی پکار کے حق سے سلام لے. جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے. اور 2 مصرع سن لے. جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے. بے شک گلے میں ڈال لے جو دل میں شوق ہے. لا 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 لا. بس سن لیجیے آخری مصرع چاہے جیسے سن لیجیے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. نام علی پکار کے حق سے سلام لے. جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے. اور بے شک گلے میں ڈال لے جو دل میں شوق ہے. مولا علی سے دشمنی لعنت کا توق ہے. مولا علی سے دشمنی لعنت کا توق ہے. کیوں مولا علی کا اتنا مرتبہ ہے؟ اس لیے مولا علی کی اولاد تھی جس نے کربلا میں اس دین کو ہمارے سپرد کیا. آج یہ جو مجلسیں برپا ہو رہی ہیں یہ کس کی دین ہے؟ مولا علی کی دین ہے. توجہ آپ کی. مولا علی کربلا کے میدان میں کبھی امام حسین کی شکل میں آئے, کبھی مولا عباس کی شکل میں آئے, کبھی قاسم کی شکل میں آئے, کبھی اور محمد کی شکل میں آئے, کبھی علی اصغر کی شکل میں آئے. اور اللہ دارو یہ بس آخری منزل ہے. اور اپنے مسائل اور مسائل پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں دعا کروں گا اور آپ حضرات دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگیے گا. انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. یقین کے ساتھ مانگیے گا. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب حسین کے مسائل ہو رہے ہوں اور اگر دل سے دعا نکل جائے تو ضرور قبولیت کو پہنچتی ہے. دعا ضرور قبول ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی. بس عزاداروں کتنا کربلا کے میدان میں امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے عزاداروں. اس قربانی کے لیے سارے نبیوں نے منع کر دیا. ایک میرا آقا حسین تھا جو اس قربانی کے لیے راضی ہو گیا. نانا کے دین میں تجھے بچاؤں گا چاہے عباس کے بازو کیوں نہ دینے پڑے. نانا کے دین میں تجھے بچاؤں گا چاہے علی اکبر کا سینہ کیوں نہ دینا پڑے. اے میرے نانا کے دین میں تجھے بچاؤں گا چاہے علی اصغر کا گلا کیوں نہ دینا پڑے. اے میرے نانا کے دین میں تجھے بچاؤں گا چاہے اپنی بہن زینب کی چادر کیوں نہ دینا پڑے. اے میرے نانا کے دین میں تجھے بچاؤں گا چاہے اپنی بیٹی سکینہ کا دامن کیوں نہ جلوانا پڑے. عزاداروں بس دیکھیے کیا قیامت کی منزل ہے. امام حسین ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہے. امام حسین میدان میں آئے, آنے کے بعد استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. عزاداروں ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو
کو جھولے سے نیچے گرا دیا. امام حسین لے کر آئے, جناب علی اصغر قتل کر دیے گئے. اب امام حسین ہے عزیزانو, امام حسین ہے. ایک مرتبہ تمام سیدانیوں سے امام حسین رخصت ہو رہے ہیں, ساری سیدانیوں سے امام حسین جب رخصت ہو گئے نا عزیزانو, تو آخری منزل ہے امام حسین. اس کے بعد اپنے بھائی سید سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بس ایک وصیت یاد رہے باپ کے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی, پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. مولا آپ کو صحت ذکر کے صدقے میں جو بے اولاد ہے مولا ان کو اولاد عطا فرمائے. جن ماؤں کی جھولیاں خالی ہیں اللہ ان کو اسی سال وارث عطا فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزادارو تاریخ بیان کرتی ہے امام زین العابدین کے بعد اب علامہ رشید ترابی بیان کرتے ہیں. عزادارو ان کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں جب امام حسین جناب سکینہ کے پاس آئے تو جناب سکینہ نے کہا اے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مقتل میں جا رہا ہوں. کہا بابا وہی جا رہے ہیں نا جہاں میرا چچا عباس بھی گیا تھا. جب امام حسین نے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا, 4 سالہ بچی سکینہ اتنی نادان تھی, ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا کیسے ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ کہ سکینہ اب تم یتیم ہو جاؤ گی. تو عزادارو سکینہ کہتی ہے کتنی نادان تھی 4 سالہ بچی سکینہ کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹی یتیم کس کو کہتے ہیں؟ تو نے عجیب سوال کر لیا. ارے بیٹی یہ نہ پوچھو یتیم کس کو کہتے ہیں. ارے بیٹی یتیم وہی ہوتا ہے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ جائے. بی بی نے پوچھو غم یہ مصیبت عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب علامہ رشید ترابی پڑھتے ہیں عزادارو کہ جناب سکینہ نے کہا اے بابا آپ جانتے ہیں آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. بابا میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے سنا اور سننے کے بعد جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کہا میری بچی سکینہ میرے سینے پر سو جا. اور سکینہ حسین کے سینے پر سو گئی. سوتے سوتے عالم خواب سے سکینہ بیدار ہوئی اور چونک کر کہتی ہے بابا خدا حافظ, بابا رن میں چلے جائیے, بابا خدا حافظ. امام حسین نے کہا بیٹا سوتی کیوں نہیں ہو, تم تو بے خبر سو رہی تھی. کہا بابا خدا کے بعد سے خدا حافظ. کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بابا جب میں بے خبر سو گئی عالم خواب میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا ارے مقتل میں بالوں کو بکھیرے ہوئے کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ ارے میرے حسین کو میرے پاس آنے دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. میں کہ سکینہ میرے حسین کو میرے پاس آنے دے. سکینہ اٹھی, اٹھنے کے بعد کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اب سنو عزادارو شعر سنو اور آپ کی زحمت تمام. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں بابا, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اللہ اللہ اللہ, آپ کیسے سننا ہے, میں کیسے سناؤں. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی اصغر. فرمایا کہ اب ضد نہ کرو سب سے میں تم پر, رات آئے گی اور دشت میں ہم سوئیں گے بیٹی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بیٹی. اب آخری مجمع تک سنو عزادارو مصرع. کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. اللہ 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 اللہ. کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا بھی عاشق ابرا. اچھا نہ اگر لیجیے چلدانے کا اقرار, مر جائے گی ایک شب میں تڑپ کر یہ دل آزار. ارے کہتی ہوں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا,
ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سودا اسے کہنے لگے کہ جلد کرو باپ کے جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی، ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ یہ سننا تھا نظاروں، امام حسین میدان کارزار میں تشریف لائے، امام حسین جنگ کر رہے ہیں، اب عزادارو آواز آئی جا یا تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آواز کا آنا تھا۔ امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بس عزادارو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزادارو جن حضرات کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور دعائیں مانگ لیں، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ بس عزادارو اب آخری جملہ ہے اور سن لیجیے عزادارو، اس کے بعد رب نے مسائل ختم کر کے منبر سے دعا دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، ظالم سے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، سینے سے ڈر نکالنے والا۔ بس عزادارو امام حسین زخموں سے چور، ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور ڈال کر کہا اے اسب وفادار، تجھے یاد ہے تو مجھے بچپن میں کیسے سواری کراتا تھا۔ اسب وفادار جب امام حسین کم سن تھے، آگے کے پیروں کو آگے کرتا تھا، پیچھے کے پیروں کو پیچھے کرتا تھا، امام حسین کو سوار کراتا تھا۔ بس عزادارو ایسے ہی اسب وفادار تھے۔ امام حسین نے کہا اے میرے گھوڑے، آخری مرتبہ زحمت ہے، اس کے بعد یہ کبھی میرا بادشاہ تجھے زحمت نہیں دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے گھوڑے نے آگے کے پیروں کو آگے کیا، پیچھے کے پیروں کو پیچھے کیا، پیٹ کو زمین سے ملایا اور گردن کو حسین کی طرف کر کے کہا اے آقا، جتنا چھپ سکتا تھا چھپ گیا، اب اس سے زیادہ نہیں چھپ سکتا۔ بس امام حسین نے دائیں جانب اترنا چاہا، عزادارو دائیں جانب بار ہوا، امام حسین کے پھر بائیں جانب بار ہوا، امام حسین سیدھے بیٹھ گئے، بس امام حسین لاغر ہو گئے، گلے کے گردن میں باہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام حسین گھوڑے سے نہ اتر سکے، جبرائیل آئے، کہا آقا میں سہارا لگاؤں، میں نے جھولا جھلایا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ارے عزادارو امام حسین نے کہا نہیں جبرائیل، یہ میرے امتحان کا وقت ہے۔ ارے جب امام حسین نے کسی سے مدد نہیں مانگی، آخری بات امام حسین نے کہا اے اماں، چلتے وقت آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے کہا تھا آج میں بلا رہی ہوں حسین آجا، میں نے کہا تھا اماں آج آپ نے بلایا میں آ گیا، کل جب کربلا میں بلاؤں تو آ جانا۔ ارے حسین نے کہا اماں، پہلو سے آواز آئی آ میرے بیٹے، بس ایک جملہ بتا رہا ہوں، آ میرے بیٹے۔ امام حسین دین سے زمین پہ آئے، سجدہ شکر ادا کیا، شمر خنجر لے کر چلا۔ عزادارو جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو آگے سے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، شہرت کٹ جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو، مگر ہاتھ ادار ہو۔ جب امام حسین کو ذبح کیا گیا، امام حسین سجدے میں تھے، شمر آیا، ارے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، پسے گردن سے میرے آقا کو شہید کیا گیا۔ ارے سلام ہو حسین پر جس کو پسے گردن سے شہید کیا گیا۔ حسین نے کہا اے بھیا ابا، پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا مختصر کی عبادت کو قبول کر۔ پروردگار جو شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ پروردگار جو شیعہ حیدر کرار مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی عطا فرما۔ پروردگار زمانہ پورا شوق ہے، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا
گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔